چھٹا اشکال، صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں پھر ایتھوں ہوتے نہیں پہنچن گے، اے ابو کو رزلٹ کر لیتا۔ اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پاؤں کوئی بنے گا؟ اس کا فزیکل معنی آپ لیں گے کہ اللہ کسی بزرگ کا پاؤں ہے تو پھر آپ پہ 295C لگے گی، آپ اس پیغمبر کی بھی توہین کریں گے اور اللہ کی بھی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بارش کا پانی برستا ہے، لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آیا۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہوتی۔ البتہ اس میں جہاں معجزات ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی بارش نازل ہو گئی، پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا پورے ہفتے تک بارش ہوتی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں، آپ جو بابوں کے بارے میں سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے، سب جعلی ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتاتے سر، اے کوڑا تے اے میدان۔ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کراتے تہاڈی بزرگی کس دیہڑے کام آونی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ خاکے مان رہے ہیں، امت بعد مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہاں دی ڈیوٹیاں نے؟
ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے, انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے, ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا. تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہاں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے دا, وہ نہیں کروا رہے. علمی طور تے تو ویسے مر گئے نے ہن, تو دوسرے طریقے نال بھی مارنا ہے, جو اس طریقے نال مارو, ساڑی جان چھڈو.